بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فیملی وزٹ ویزا جب سعودی عربیہ سے آپ کو ایشو ہو جاتا ہے، اس کے بعد ویزا سٹیمپنگ کا جو پروسیس ہوتا ہے اس میں آپ کو ڈاکومنٹس کون کون سے چاہیے، فیس کتنی لگے گی، کیا چیزیں ہیں ضروری جن پر عمل کرنا ضروری ہے، اگر نہیں ہوگی تو آپ کا ویزا سٹیمپ ہی نہیں ہوگا، یا ویزا سٹیمپنگ میں کون سی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے آپ کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ویزا سٹیمپنگ کے دوران، اعتماد سے سٹیمپنگ کے دوران، جن پر آپ کو دھیان رکھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے، آپ کا ویزا ایشو ہو چکا سعودی عربیہ سے، تو اس کے بعد جو سب سے پہلا آپ کو کام کرنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپوائنٹمنٹ کا۔ یہ کافی مشکل کام ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو اعتماد کی ویب سائٹ پہ جا کے اپوائنٹمنٹ ملتی ہی نہیں ہے، اور اپوائنٹمنٹ اگر آپ کو مل جاتی ہے تو پھر آپ اعتماد میں جاتے ہیں تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ لانچ کا جو پیکج ہے وہ لے لیں، وہ آپ کا پروسیس ہو جائے گا، وہ اپوائنٹمنٹ کا یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، آپ کا ڈیٹا نہیں شو ہو رہا۔ 2 نمبری کی حد جو ہوتی ہے، بس میں کچھ بھی زیادہ نہیں کہنا چاہتا، آپ خود پاکستانی ہیں، آپ سمجھدار ہیں کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ لانچ کا پیکج آپ لے لیں، کیونکہ اس میں آپ کو 7-8 ہزار روپے زیادہ پے کرنا پڑتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوائنٹمنٹ آپ کو ملے گی ہی نہیں۔ اگر مل جائے گی تو پھر یہ مسئلہ آپ کو پیش آئے گا۔ ہاں، اگر آپ تھوڑے تگڑے ہیں اور آپ سامنا کر سکتے ہیں تو آپ وہاں پہ اکڑ سکتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اپوائنٹمنٹ لی ہے، یہ میرے پاس ہے، تو پھر آپ کا کام بن بھی سکتا ہے۔ یہ ایکسپیرینسز، کئی ایسی چیزیں سامنے آ چکی ہیں، اس وجہ سے میں آپ لوگوں سے یہ ذرا واضح طور پہ ایک بات کر رہا ہوں۔ پہلی چیز ہے، آپ نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے۔ اس کے بعد اگر اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی تو وداؤٹ اپوائنٹمنٹ ظاہر ہے آپ کو جانا ہی پڑے گا۔ اس کے بعد جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں، آپ کو کیا کیا ساتھ لے کے جانا ہے، تو یہ یہاں پہ 2-3 قسم کے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوتے ہیں۔ ایک تو چاہیے ہوتا ہے جس کا وزٹ ویزا لگنا ہے، اسٹیمپ ہونا ہے، آپ کی فیملی ہے، ایک تو ان کے ڈاکومنٹس چاہیے۔ پھر چاہیے ڈاکومنٹس آپ نے اپنی فیملی کے لیے ویزا اپلائی کیا تو آپ کی طرف سے کیا کیا چاہیے۔ اور تیسرا جو چیز ہوتا ہے وہ آپ کے ریلیشن کے ریلیٹڈ، جو آپ کی بیوی ہے تو آپ کا جو نکاح نامہ ہے وہ چاہیے، بچے ہیں تو ان کا بے فارم چاہیے، آپ کے کوئی اور ریلیٹیوز ہیں، آپ کی بہن ہے تو آپ ان کا جو ریلیشن سرٹیفکیٹ ہے، FRC ہے، وہ چاہیے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے انشاءاللہ آگے چل کے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ کی جانب سے جو اسپانسر ہے، جس نے ویزا نکالا ہے، یعنی آپ اقامہ ہولڈر، آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ ایک آپ نے ویزا کی کاپی پرووائڈ کرنی ہے۔ جو آپ کا ویزا آن لائن ایشو ہو چکا ہوگا اس کی کاپی نکال کے آپ نے دینی ہے۔ دوسری چیز چاہیے آپ کی جانب سے آپ کے اقامہ کی کاپی۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چاہیے آپ کے پاسپورٹ کی کاپی۔ یہ آپشنل ہے، اگر آپ دے دیں ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس میں کون سا آپ کا نقصان ہے، نہ بھی ہو تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اور پاسپورٹ میں بھی اگر آپ فرنٹ پیج آپ کا پاسپورٹ کا اور جو ویزا والا پیج، اگر آپ کا فرسٹ ٹائم جو ویزا سٹیمپ ہوتا ہے وہ پیج دے دیں۔ یہ آپشنل ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، نہیں بھی ہے تو کام چل جائے گا، لیکن بہتر ہے کہ آپ ڈاکومنٹ ساتھ میں دے دیں۔ یہ 3 چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز ہے آپ کا شناختی کارڈ۔ آپ کے شناختی کارڈ بھی آپشنل ہے۔ ID کارڈ کی کاپی آپ کے پاس، چاہے اردو والا ہے، چاہے انگلش ہے، چاہے کوئی بھی کارڈ ہے آپ کا، تو وہ آپ کا۔ یہ صرف اس لیے دی جاتی ہیں چیزیں کہ آپ کی ریلیشن شپ ایک وہ پروو کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ کہ آپ کا ویزا پروو کرنے کے لیے کہ آپ کے سعودی عربیہ میں موجود ہیں، اور یہ ساری چیزیں پروو کرنے کے لیے یہ سارے ڈاکومنٹس آپ کے ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو اہم چیز ہے یہاں پہ وہ ہے آپ کے ابشر کا پیپر۔ آپ نے اپنے ابشر ID جو لاگ ان کرنی ہے، لاگ ان کرنے کے بعد آپ نے ڈیش بورڈ میں جانا ہے، وہاں پہ جا کے آپ نے پرسنل انفارمیشن کو کلک کرنا ہے، تو آپ کے سامنے آپ کی ساری انفارمیشن، آپ کا اقامہ نمبر، اقامے کی ایکسپائری ڈیٹ، آپ کا پاسپورٹ نمبر، آپ کی نیشنلٹی، آپ کا مہینہ کیا ہے، آپ کا کفیل کمپنی کا نام کیا ہے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر شو ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا اسکرین شاٹ لے کے ایک پرنٹ وہ آپ نے دینا ہے۔ ہاں، ایک اور اہم چیز آپ کو میں بتاتا چلوں، بعد میں ذہن میں نہ رہے شاید، کہ جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں، چاہے وہ آپ کے ہیں یا آپ کی فیملی کے ہیں، تو وہ ڈاکومنٹس جو ہیں ان کے 2 سیٹ کاپی کے کر لینے ہیں۔ چاہیے تو ایک ہوتا ہے، لیکن احتیاطاً آپ نے 2 سیٹ کاپی کے کر لینے ہیں، اور کاپی بھی آپ نے اچھے والی کرنی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پر آپ پاکستانی ہیں، سمجھدار ہیں، کہ آپ کی جو کاپی ہیں وہ ریجیکٹ کر دی جاتی ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، وہاں وہ جاؤ کارنر پہ جاؤ، وہاں فوٹو کاپی مشین والا ہے، اس سے کاپی کروا لو، اور وہاں پہ اگر آپ کو کاپی کروانا پڑے گی تو ایک کاپی ہو سکتا ہے 200 روپے میں، 150 روپے میں، 250 روپے میں، اس طرح کی چیزیں بھی آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں۔ تو آپ نے اپنے کاپی کے سیٹ جو ہیں وہ پہلے بنا کے ساتھ رکھنے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اعتماد میں پہنچے اور آپ کو کاپی کروانا پڑے اور آپ کا 1000-1500 روپے ایسے چلا جائے، اور اگر فیملی ممبر زیادہ ہیں تو یہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال کاپی کے آپ نے 2 سیٹ احتیاطاً اپنے پاس رکھ لینے ہیں۔
اس کے بعد یہ تو ہو گیا آپ کی جانب سے جس نے ویزا اپلائی کیا ہے، جو اقامہ ہولڈر ہے، اور اس کے بعد جو چیزیں چاہیے وہ چاہیے آپ کے ریلیشن ڈاکومنٹ۔ اب ریلیشن ڈاکومنٹ جو ہوتے ہیں وہ آپ کی جو بیوی ہے اس کا آپ کو کمپیوٹرائز نکاح فارم چاہیے، کمپیوٹرائز نکاح فارم ہونا چاہیے، مسٹ ہے۔ اور یہ عام جو نکاح فارم ہوتا ہے مینول وہ نہیں چلے گا، کمپیوٹرائز نکاح فارم ہوگا نادرا سے، اور اس کے بعد اسے آپ نے اٹیسٹڈ بھی کروانا ہے فورن آفس سے، فورن آفس سے اٹیسٹڈ ہوگا۔ اس کا کیا طریقہ ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اسی طرح جو بچے ہیں آپ کے، تو بچوں کے جو بے فارم ہے وہ آپ نے کمپیوٹرائز بے فارم، اور اس پہ کیو آر کوڈ لگا ہونا چاہیے۔ ایک چیز دھیان رکھیے گا، کمپیوٹرائز بھی دو قسم کے ہیں، ایک پہلے ایشو ہوتا تھا اس میں کیو آر کوڈ نہیں لگا ہوتا، اس پہ کیو آر کوڈ لگا ہونا چاہیے۔ جو نادرا کا لیٹسٹ آ رہا ہے بے فارم، وہ فارم آپ کے پاس ہونا چاہیے، ایک نکاح فارم بیوی کا، اور بچوں کا جو بے فارم ہے، یہ دو کمپیوٹرائز ہونے چاہیے۔ اور پھر اٹیسٹڈ، اب اٹیسٹڈ آپ بچوں کے جو بے فارم ہے اٹیسٹڈ نہ بھی کروائیں تو آپ کا کام چل جاتا ہے، لیکن کیونکہ آپ نے اٹیسٹیشن کے لیے جانا ہی ہے تو فارن آفس کی کوئی فیس ہی نہیں ہے، ٹوٹل آپ کے ادھر کوئی 50-60 روپے لگ جائیں گے، میکسیمم لگ جائیں گے، ایگزیکٹلی مجھے ابھی میرے خیال ہے کہ یہ 60 روپے ہی لگتے ہیں، تو وہ اتنا سا خرچ ہے، اس کا ٹائم بھی ان کا سیم ہی لگتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہوگی بچوں کے لیے اور بیوی کے لیے، یہ دو چیزیں آپ نے لینی ہے، فارن آفس سے ان کو اٹیسٹڈ کروانا ہے۔ اس سے پہلے فارن آفس سے اٹیسٹیشن سے پہلے یونین کونسل کا جو سیکرٹری ہے اس سے آپ نے احتیاطاً اسے اٹیسٹڈ کروا لینا ہے، اس سے احتیاطاً اٹیسٹڈ کروانا ہے، کمپیوٹرائز ہے، آن لائن ہے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن احتیاطاً اس سے بھی آپ اٹیسٹڈ کروا لیں، اس کے بعد پھر آپ فارن آفس سے جا کے اسے اٹیسٹڈ کروائیں۔ یہ کچھ چیزیں ایڈیشنل میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں جن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیونکہ آپ نے مثلاً میں بات کر رہا ہوں کہ نکاح فارم کو آپ نے اٹیسٹڈ کروانا ہے موفا سے، تو جانا ہی ہے تو بچوں کا فارم بھی آپ اٹیسٹڈ کروا لیں، بے فارم جو ہے۔ اسی طرح اٹیسٹیشن آپ نے کروانی ہے تو جو یونین کونسل کا سیکرٹری ہے اس سے بھی آپ کروا لیں۔ اس میں آپ لوگوں کے لیے بہتری ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پوائنٹ کہیں بندہ پکڑ لے، خواہ مخواہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، تو اس میں نہ کوئی خرچ ہے، کوئی نہ ٹینشن ہے، تو یہ چیزیں ایزی ہیں۔ یہ ہو گئے میاں بیوی کے لیے، بیوی اور بچوں کے لیے۔ اس کے بعد اگر آپ کے والدین ہیں تو والدین کے لیے آپ کو، اگر آپ نادرا سے FRC نکال لیتے ہیں، آپ کا جو ریلیشن سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں بھی نکالتے اگر، تو آپ کی جو ID کارڈ ہے، آپ کا پاسپورٹ ہے، اس پہ آپ کے والد کا نام تو لکھا ہی ہوتا ہے، یہی پروف آپ کے لیے کافی ہوتا ہے کہ آپ ویزا ان کا لگ جائے۔ پھر آپ کے جو والد ہیں، آپ کی جو ماں ہے، اس کے جو ID کارڈ ہے اور پاسپورٹ ہے اس پہ ایز اے ہسبینڈ آپ کے والد کا نام لکھا ہوتا ہے، تو آپ کے ID کارڈ پہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تینوں چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ کنفرم ہوتا ہے کہ یہ بندہ ریئل ہے، اس کا والد ہے، اس کی ماں ہے، اور یہ ریلیشن کنفرم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ نادرا سے اگر ریلیشن سرٹیفکیٹ نکال لیتے ہیں تو وہ تیسری ایڈیشنل چیز آپ کے پاس ہو جائے گی، اور وہ بھی آپ کا کمپیوٹرائز ہوگا کیونکہ، تو اس سے بھی ساتھ میں اگر آپ اٹیچ کر لیں، اگر آپ نکاح فارم مسٹ جو چیزیں ضروری ہے وہ پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں، نکاح فارم اٹیسٹڈ کروانا ہی کروانا ہے فارن آفس سے، تو اگر ساری چیزوں کے ساتھ دوسری چیزیں بھی چلی جائیں تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے، تو وہ ریلیشن سرٹیفکیٹ آپ نے ایک لینا ہے۔ اب اس میں نیکسٹ جو پروسیس آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے آپ کی ساس اور سسر کا۔ اب کیونکہ آپ کے جو آپ اقامہ ہولڈر ہے، آپ نے ویزا اپلائی کیا تھا، تو آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان پہ کہیں بھی آپ کی ساس یا سسر کا ذکر نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی جو بیوی ہے اس کا جو ریلیشن سرٹیفکیٹ ہے، اس کے ID کارڈ نمبر پہ نادرا سے ریلیشن سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا، اس پہ اس کی جو فیملی ہے، اس کے ماں باپ کا نام ہوگا، تو اس طرح وہ والا سرٹیفکیٹ آپ کو چاہیے ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ اپنی بہن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو FRC چاہیے ہوگا کہ آپ کا جو ریلیشن سرٹیفکیٹ ہے نادرا سے وہ لینا پڑے گا۔ اب ریلیشن سرٹیفکیٹ جو ہے اس کی جو فیس ہے، سرکاری فیس ہے، وہ 1000 روپے ہے۔ اگر آپ اسے آن لائن اپلائی کرتے ہیں تو آن لائن بھی مل جاتا ہے، اگر آپ نے نادرا آفس جانا ہے تو ذرا جلدی ہو جائے گا، آپ کو جلدی مل جائے گا، تو وہ نادرا آفس جا کے بھی آپ اسے لے سکتے ہیں۔ اور رہی بات اٹیسٹیشن کی، تو اس طرح میں نے کہا ہے کہ اٹیسٹیشن پھر آپ ان کو کروا لیں گے۔ ہاں، اسپیشلی اگر بہن کا ویزا ہے، ساس سسر کا ہے، تو اس کو آپ لازمی سے اٹیسٹیشن کروا لیں، کیونکہ اس میں وہ شک ختم ہو جاتا ہے ساری چیزیں۔ تو یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں ریلیشن۔ اب ریلیشن میں اور بھی آپ ایسے آپ کے رشتے ہیں کہ ان کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس وقت میں بات کر رہا ہوں 2022 اپریل کی۔ 2022 اپریل میں اگر آپ کا مہینہ صحیح ہے
تو آپ اور بھی رشتہ داروں کو بلا سکتے ہیں، اور یہ ایکسپیرینس میں چیزیں آ چکی ہیں، ایون کہ لوگوں نے اپنے دوستوں کو بھی بلا لیا. میرے ایک دوست ہیں، ان کے دوست نے اپلائی کیا، وہ اپنے دوست کو بلا لیا، ان کی فیملی سمیت بلا لیا. اس طرح بھی ہو جاتا ہے. ہاں اگر آپ کا بھائی ہے، سگا بھائی، اور 18 سال سے عمر زیادہ ہے تو پھر وہ مشکل ہو جائے گی. بھائی کا مشکل ہوگا، لیکن بہن آپ کی شادی شدہ بھی ہے، غیر شادی شدہ تو بالکل آسان ہے، شادی شدہ بھی ہے تو ریلیشن سرٹیفکیٹ لے کے آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ویڈیو لمبی ہو جائے گی، میں نیکسٹ سٹیپ پہ جا رہا ہوں کہ آپ کی جو فیملی ہے، اعتماد میں ویزا سٹیمپ کروانا ہے تو اس کو کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑے گی. سب سے پہلے تو مین چیز ہے پاسپورٹ. ظاہر ہے پاسپورٹ کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا. اور میں آپ کو یہاں پہ ایک مشورہ دیتا چلوں کہ پاسپورٹ، اکثر فیملیز یہ غلطی کرتے ہیں کہ ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ ایکسپائر ہونے کے قریب ہوتا ہے، ویزا سٹیمپ کروا لیتے ہیں، پھر سعودیہ میں پہنچتے ہیں، پھر ان کے ویزا ایکسٹینشن میں پرابلم رہتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں نقل معلومات، کیونکہ جو وزٹ ویزا والے ہیں ان کی نقل معلومات ہو ہی نہیں سکتی، پھر آپ کو امبیسی کا چکر لگانا پڑتا ہے، وہاں سے پھر وہ آپ کو سٹیمپ لگا کے دیتے ہیں. اور ابھی سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ امبیسی والے وہ جو سٹیمپ کا سسٹم ہے اس کو بھی ختم کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں وہ ختم کر دیا جائے. اگر کوئی کنفرم نیوز آئے گی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا انشاءاللہ. تو پھر سعودی عربیہ میں پہنچ کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہوتا، پھر یہ سٹیمپ لگوائیں وہاں پھر آن لائن اپلائی کریں، ویزا نہیں ایکسٹینڈ ہو رہا، پھر پاسپورٹ لے کے جب آزاد جائے تو یہ کافی بڑا مسئلہ بنتا ہے. تو اگر آپ کا پاسپورٹ 1 سال سے کم، 6 مہینے سے کم اتنا ہے تو بہتر ہے کہ پاسپورٹ کو پہلے رینیو کروا لیں. پاسپورٹ چاہیے، 2 عدد تصویریں چاہیے وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ. احتیاطاً آپ 3 رکھ لیں، 2 کی جگہ پہ جو پاسپورٹ سائز آپ کی تصویریں ہیں وہ رکھ لیں. اسی طرح جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں ہر ایک کی تصویریں وہ ضروری ہیں. اسی طرح شناختی کارڈ اوریجنل آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور یہ ڈاکومنٹس اوریجنل آپ کے پاس، پاسپورٹ بھی اوریجنل بھی ہونا چاہیے. اور جس طرح میں نے فوٹو کاپیز کا ذکر کیا ہے کہ کاپیز آپ کے پاس 2 سیٹ احتیاطاً ہونے چاہیے فوٹو کاپی کے. اور اس کے بعد سعودی عربیہ میں پہنچ کے جو آپ نے ویزا کو تجدید کرنا ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ لوگ ایک مسئلے کا شکار ہوتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ویزا آپ کا اعتماد سے سٹیمپ ہو گیا، سٹیمپ ہونے کے بعد پھر آپ کے پاس ملٹیپل ویزا کی بات کر رہا ہوں، پورا 1 سال ہوتا ہے. سال میں آپ نے ٹریول کرنا ہی کرنا ہے. اگر سال میں ٹریول نہیں کریں گے ویزا ایکسپائر ہو گیا. سال میں آپ نے ٹریول کبھی بھی کر لیا اور سعودی عربیہ میں ایک دفعہ انٹر ہو گئے تو پھر آپ کا وہاں سے فرسٹ ڈے سٹارٹ ہو جاتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ فیملیز اسپیشلی کرونا کے دور میں لوگوں نے ویزا سٹیمپ کروائے، 6 مہینے 8 مہینے سفر نہیں کر پائے کرونا کی وجہ سے، فلائٹس بندش کی وجہ سے، مسائل کی وجہ سے سفر نہیں کر پائے. پھر انہوں نے سفر کیا، سعودی عربیہ میں پہنچے، 6 مہینے سعودی عربیہ میں گزارے، اس کے بعد فیملی نے ایگزٹ کیا. اب جو ان کا ویزا کا جو سٹیکر لگا ہوا تھا پاسپورٹ کے اوپر وہ ایکسپائر ہو گیا. حالانکہ ان کا ویزا ویلڈ ہے، ابشر میں جا کے چیک کریں تو ویزا ویلڈ ہے، لیکن وہ جو سٹیکر ہے وہاں پہ ویزا آپ کو شو ہو رہا ہے کہ ویزا آپ کا ایکسپائر ہے. جو اعتماد سے سٹیکر لگایا گیا تھا، ویزا آپ کا سٹیمپ ہوا تھا. تو پھر مسئلہ پیش آتا ہے آپ کو اپنے ایئرپورٹ پہ. وہ کہتے ہیں سٹیکر دیکھتے ہیں کہ آپ کا ویزا تو ایکسپائر ہو چکا ہے، آپ تو سفر ہی نہیں کر سکتے. تو اس طرح کی پریشانی کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس لیے کوشش کیا کریں کہ ویزا جب بھی سٹیمپ کروائیں کوشش کریں کہ میکسیمم 2-3 مہینے کے اندر، 2-2.5 مہینے کے اندر، 3 مہینے میکسیمم 3 مہینے تک آپ سفر کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ اس کا انتظار کرتے رہیں اور پھر آپ کو دوبارہ جب سعودی عربیہ سے ایگزٹ کرنا پڑے، 6 مہینے بعد یا 9 مہینے بعد ایگزٹ کرنا پڑے، کیونکہ ملٹیپل ویزا ایگزٹ کرنا مسٹ ہے 6 مہینے یا 9 مہینے میں. تو ایگزٹ کریں گے دوبارہ پھر انٹری میں آپ کو پرابلم نہ ہو. تو اس لیے ٹائم آپ کے پاس پورا سال کا ہی ہے، 365 ڈیز ہی ہیں. لیکن اگر آپ لیٹ کرتے رہیں گے تو پھر جب آپ سعودی عربیہ سے ایگزٹ کریں گے، دوبارہ انٹری کریں گے تو اس میں آپ کو پرابلم ہوگی. بہتر ہے کہ آپ زیادہ اسے لیٹ نہ کیا کریں. ہاں 2 مہینے 3 مہینے لیٹ ہو جائے آپ نے سٹیمپنگ کے بعد تو کوئی ایشو نہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو امید ہے آپ لوگوں کو انفارمیشن اچھی لگی ہوگی. انفارمیشن اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے گا. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ ہم آپ کو اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیتے رہیں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.